عید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ قاف آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 26 میں سے۔ چونکہ یہ قرآن کریم کا آخری حصہ ہے، تیسرا حصہ، اور اس میں اثبات قیامت کے دلائل زیادہ ہیں۔ قرآن کریم 4 حصوں پر مشتمل ہے: اثبات التوحید، اثبات رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت۔ تو یہ چوتھا حصہ جو ہے قرآن کریم کا، تیسرا چوتھا، یہ ہے اثبات آخرت، یعنی قیامت کے اثبات۔ تو یہ جو سورہ قاف ہے، اس کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، چونکہ مشرکین جو تھے وہ اس کے منکر تھے کہ آیا جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، ہمارے ہڈیاں جو ہے وہ مٹی میں مل جائیں گی، تو ہمیں پھر بھی زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جی تمہیں اٹھایا جائے گا، اور مشرکین اور کفار کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا۔ تو یہ وعیدات ذکر کی ہیں۔ تو آج بھی فرمایا کہ ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی ہے، تو جہنم کہے گی نہیں، کوئی مزید بھی کفار مشرکین ہے تو ڈال دو، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا فرمایا؟ یوم نقول لجہنم، اور جس دن کہیں گے ہم جہنم سے، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مَّزِيدٍ، اور جہنم کہے گی حَلْ مِن مَّزِيدٍ، کوئی مزید زیادہ ہے کہ نہیں، کوئی اور بھی ہے، کوئی مشرکین ہے، ٹھیک ہے نا؟ حَلْ امتلأت ملأ، اس سے، ٹھیک ہے نا؟ اور کسی نے کہا یہ مولوی کو مولوی کیوں کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا یہ بھرتے ہیں اس لیے، ٹھیک ہے نا؟ بھرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب 2 قسم ہے۔ فرق یہ ہے کہ حق پرست اور جو عالم ربانی ہے وہ علم سے برتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی جو ہے نا وہ حلووں سے اور 40ووں اور چوتھوں سے اور ان چیزوں سے برتے ہیں۔ تو ملأ یملأ، یہ جو ہے نا بھرنا ہے۔ تو فرمایا یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مَّزِيدٍ، جہنم جواب دے گی حَلْ مِن مَّزِيدٍ، ہے کوئی زیادہ اور ہو، کوئی ہے مزید، کوئی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، دور کوئی نہیں ہوگی۔ ہاں جہنم تو ٹھیک ہے نا، اس میں تو ڈال دیا جائے گا مشرکین کافروں کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت کو قریب کر دی جائے گی، لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، جو دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ اس کے لیے، هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر رجوع کرنے والے کے لیے، حفیظ، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ حفاظت کس چیز کا؟ اپنے عقیدے کا حفاظت کرنے والا ہو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو نماز کی حفاظت کرنے والا ہو، روزے کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ عام لفظ ذکر کیا، تو فرمایا لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر رجوع کرنے والے، حفیظ، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرا رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے، وجاء، اور آ گیا، بقلب منیب، رجوع کرنے والا دل لے کے آ گیا، بقلب، ایسے دل کے ساتھ، منیب، جو رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہو۔ ادخلوها،
ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ ذالک یوم الخلود، یہی دن ہے الخلود، ہمیشگی کا۔ اب یہاں پہ نہ موت آئے گی، ٹھیک ہے نا، نہ تم نے یہاں سے دوبارہ نکلنا ہے، یہی وہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا، یہاں یہ وہ مقام ہے، یہ ہمیشگی کا دن ہے، داخل ہو جاؤ۔ لہم ما یشاءون، اور جنتیوں کے لیے جنت میں وہ جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس میں، ولدینا مزید، اور اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ان کے لیے وہ کچھ ہیں جو انہیں اب تک معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ جمعے والے دن کون سی آیت میں نے پڑھی تھی؟ کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے، مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ ان کے رب نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے، یہ ابھی تک کسی نے کسی کے دل میں۔ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو باغات، جو چیزیں تیار کر رکھی ہے، فرمایا کہ ما لا عین رأت، ایسی کوئی آنکھ نہیں ہے جس نے اسے دیکھا ہو، ولا اذن سمعت، ایسے کوئی کان نہیں ہے جس نے اس کے بارے میں سنا ہو، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال بھی نہیں آیا ہے، اس کا کٹکا تک نہیں گزرا ہے، ایسے، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید بہت زیادہ چیزیں ان کے لیے تیار ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہم نے اس سے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا ہے، ہم اشد منہم بطشا، وہ ان سے زیادہ تھے پکڑ دکڑ کے لحاظ سے، وہ ان سے زیادہ سخت تھے، ان کی پکڑ بہت زیادہ سخت تھی۔ اور فرمایا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے ہر شہر میں سوراخ بنا لیے۔ تو نقب کہتے ہیں، نقب لگانا، سوراخ، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہر جگہ کا سفر کر چکے تھے، پوری دنیا کو وہ گھوم گئے تھے دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، ہر جگہ میں، ہر شہر میں انہوں نے نقب لگا دی ہے۔ اب آگے مقصد کیا ہے یہ بیان کرنے کا کہ وہ پوری دنیا میں گھومتے رہے ہیں، حل من محیص، آیا ہے کوئی خلاصی کی جگہ، کہ وہ مشرکین تم اس چیز کا انکار کرتے ہو، وہ تم سے پہلے اتنے سخت لوگوں کو پیدا کیا، پوری دنیا پہ حکومتیں کرنے والے ہیں، حل من محیص، دنیا میں تو چھلے پھرے ہیں، لیکن میرے عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ ملی ہے کہ نہیں؟ کوئی جگہ نہیں ملی پھر دنیا پر۔ حل من محیص، آیا ہے میرے عذاب سے بھاگنے کی جگہ جس میں چلا جائے، میرے عذاب سے بچ جائے۔ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں نصیحت ہے، لمن، ان کے لیے، کان لہو قلب، جس کے لیے دل ہو، او القی السمع، اور کان لگائے، وہو شہید، دل کو حاضر رکھے۔ دیکھیں نا، نصیحت کے لیے 3، ٹھیک ہے نا، شرطیں ذکر کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کون سی ہے؟ فرمایا اس میں ان فی ذالک لذکریٰ، اس میں نصیحت لمن، ان کے لیے، کان لہو قلب، جس کے لیے دل ہو۔ آپ بتائیں آج تک ایسا بھی کوئی ہے جو بغیر دل کا ہو؟ بغیر دل کا تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے لمن کان لہو قلب، اس کے لیے نصیحت ہے جس کا ضمیر زندہ ہو۔ دل تو بہت ساروں کا ہوتا ہے، دل تو سب کے سینے میں ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ جس کا دل اور ضمیر زندہ ہو، جس کے دل میں یہ انابت ہو کہ مجھے حق مل جائے، جس طرح سورہ یاسین میں فرمایا لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، میرا پیغمبر تاکہ تو ڈرائے ان کو، حیّن، جو زندہ ہو۔ علماء فرماتے یہاں زندہ ہونے سے مراد جس کا ضمیر زندہ ہو، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، تو ان کو اللہ ہدایت بھی دے دیتا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو فرمایا لمن کان لہو قلب، جس کا ضمیر اور دل زندہ ہو، او القى السمع، اور وہ کان بھی لگا کر سنے. یہ نہیں کہ صرف ضمیر زندہ ہو اور بس بیان کے وقت ٹتر پتر کرتا رہے، ٹھیک ہے نا. وہ او القى السمع، وہ کان لگائے، وہو شہید، صرف یہ نہیں کہ کان لگائے سنتا رہے، بلکہ اس کا دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو. کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میرے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا اللہ ہو، یہ 3 شرطیں ذکر کیا ہے، تب جا کے بندے کو نصیحت مل جاتی ہے، اللہ دے دیتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان میں، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، یا 6 گھڑیوں میں، یا 6 لمحوں میں، یا فی 6 ایام، اتنے عرصے میں جتنا 6 دنوں کا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کون، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، وہ ہر کام ایک قانون کے تحت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں پہنچی ہمیں آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے پیدا کرنے پر کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، جو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان اور جو اس کے درمیان میں ہے، اس کو میں نے 6 لمحوں میں پیدا کیا ہے. اگر اتنا کچھ پیدا کیا ہے اور اس پہ مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، 6 فٹ کا انسان مرنے کے بعد دوبارہ کرنا، زندہ کرنا کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، جب میں نے اتنی چیزیں پیدا کی. ذرا آسمان کو تو دیکھو یار، ٹھیک ہے نا، ذرا زمین کو تو دیکھو، ٹھیک ہے نا. تو یہ پیدا کرنا میرے لیے، جب اس پہ مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو اس کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے. تو فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرا پاک پیغمبر صبر کریں، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے حمدوں کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں. قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے ہیں، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرو. اب سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ 2 اوقات کا ذکر اس لیے کیا ہے. اس میں ایک فجر کی نماز مراد ہے، ایک عصر کی نماز مراد ہے. فجر سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور سورج غروب سے پہلے عصر پڑھی جاتی ہے. یہ اس لیے 2 اوقات کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے اجتماع کے اوقات ہوا کرتے ہیں. فجر کی نماز کے وقت فرشتے ہیں آسمان پہ جاتی ہے اور اوپر سے دوسرے فرشتوں کی جماعت آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جماعت وہ ڈپٹی دینے کے لیے. اور عصر کے وقت بھی آسمان کی طرف پہلا گروپ جو ہے وہ واپس ہو جاتے ہیں اور دوسرا گروپ آسمان سے نیچے ڈپٹی کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ ان کے اجتماع کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع الشمس سے پہلے اور غروب سے پہلے رب کو یاد کیا کرو. بعض مفسرین فرماتے اس سے 5 نمازیں مراد، یعنی طلوع ہونے سے پہلے فجر کی اور غروب ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی. آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ، اور رات میں سے فَسَبِّحُهُ، اس کی پاکی بیان کیا کرو. رات میں مغرب اور عشاء کی نماز داخل ہے، یہ رات میں ہوا کرتی، ٹھیک ہے نا. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد پیچھے بھی اللہ کو یاد کیا کرو. اس سے مختلف پھر علماء فرماتے یعنی سجدوں کے بعد اللہ کو یاد کیا، یا تو اس سے نماز کے بعد یہ تسبیح مراد ہے، یا مغرب کی نماز کے بعد کی سنت مراد ہے، یا اس سے رات تہجد اور نوافل کی نماز مراد ہے. کہ سجدے تو پورے ہو گئے، 5 نمازیں تو پورے، اس کے بعد 20 اللہ کو یاد کیا کرو. تو اس سے یہ ذکر و اذکار مراد ہے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور کان لگا کے سنو، یوم یناد المنادی، جس دن آواز دینے والا آواز دے گا، من مکان قریب، قریب کے مکان سے. تو یہ تو قیامت والے دن کی یہ آواز ہوگی. تو آج ہم کیسے سنیں؟ اگر سوال پیدا ہو جائے بھئی ہونا آساں کدھروں کان لائیے، بھئی کدھروں آواز آسی.
تو مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں یوم وستمع، کان لگا کے سن، یوم ینادی المناد من مکان قریب، یہ بات پر کان لگا لے کہ قرآن میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ ایسی آواز ہوگی کہ ہر بندہ یہ محسوس کرے گا یہ میرے قریب سے آواز آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے کو تھوڑی کم آئے گی کہ چلو دور جگہ بیٹھے تھوڑا دوسرا قریب ہو سے، نہیں، ہر بندہ یہ سوچے گا یہ میرے کان میں یہ آواز کوئی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرماتے اس مسئلے کو سنو قرآن میں، قرآن پہ کان لگاؤ، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ غور کرو کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ من مکان قریب، قریب کے مکان سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ حق کے ساتھ وہ چیخ و چنگاڑ سن لیں گے، ٹھیک ہے، وہ فرشتے کی آواز، وہ چیخ، ٹھیک ہے نا، اور وہ چنگار سن لے گیا۔ ذالک یوم الخروج، یہی دن ہے نکلنے والی، یہی نکلنے والا دن ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں سب قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ انا نحن نحیی و نمیت، اللہ فرماتے بے شک ہم زندہ کرنے والے ہیں اور ہم ہی مارنے والے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سرعان، جس دن زمین پٹ جائے گی، یہ دوڑنے لگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا اول من تنشق القبر، میں سب سے پہلا ہوں کہ جس کی قبر کھول دی جائے گی قیامت والے دن، سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو فرمایا جس دن زمین پٹ جائے گی یہ زمین سے اٹھ کر دوڑنے لگ جائیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ اکٹھا کرنا علینا یسیر، ہم پہ بڑا آسان ہے۔ ان کا یہ اکٹھا کرنا قیامت میں ان کو جمع کرنا یہ ہم پہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ نحن عالم بما یقولون، ہم جانتے ہیں بما اس کو یقولون جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اے میرا پاک پیغمبر آپ ان پہ نہیں ہے بجبار، کوئی زور دینے والا، کوئی زور سے ان پہ منوانے والے آپ نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، پس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں بالقرآن، اس قرآن سے۔ آج کل لوگ ڈراموں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کبھی کس چیز سے نصیحت ہو جی، بڑی نصیحت آموز گالی جی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے تو حکم دیا میرا پاک پیغمبر فذکر بالقرآن، پس نصیحت کر ان کو بالقرآن، قرآن کے ذریعے۔ من یخاف وعید، اس کو نصیحت کر جو ڈرتا ہے وعید، میری وعیدات سے ڈرتا ہے، جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت سنا دے، نصیحت کرے اسے قرآن کے ذریعے۔ واضح آیت ہے فذکر بالقرآن، اگر نصیحت کرنی ہے تو وہ قرآن سے، حاصل بھی کرنی ہے تو وہ قرآن سے۔ یہی وہ نصیحت کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور یہی وہ ہدایت کا جو ہے نا وہ چشمہ ہے کہ اسی میں ہدایت کے راستے پہ نہا ہے۔ تو اسی کی طرف جو ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ان پہ زور دینا آپ کا کام نہیں ہے، زور سے منوانا، آپ کا کام ہے فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کر۔ من یخاف وعید، ان کو نصیحت سنا دے جو میرے وعید سے ڈرتے ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سورہ قاف اختتام پذیر ہوئی، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ ذاریات شروع کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔